مس کملی کالی سے مجھے لگتا ہے جیسے دل ہوا مس کملی کالی سے مجھے لگتا ہے جیسے دل ہوا مس کملی کالی سے لگایا ہاتھ میں نے آپ کے روضے کی جالی سے لگایا ہاتھ میں نے آپ کے روضے کی جالی سے امید شوق لے کر ان کے روضے پہ جو جاتے ہیں امید شوق لے کر ان کے روضے پہ جو جاتے ہیں نہیں مایوس کرتے اپنی وہ ذات مثالی سے نہیں مایوس کرتے اپنی وہ ذات مثالی سے مجھے لگتا ہے جیسے دل ہوا مس کملی کالی سے وہ مائل با کرم ہے ان کے در سے نا امیدی کیوں وہ مائل با کرم ہے ان کے در سے نا امیدی کیوں کریں گے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما تحب بالتسليم عليه میں نے جس ارشاد مقدس کو آج کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا ہے اس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب یاد دہانی کراتے رہے کیونکہ یہ یاد دہانی کرانا ایمان والوں کے لیے نفع بخش یاد کراتے رہیں مگر اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کیا یاد کرائے وہ کون سی چیز ہے جس کا یاد کرانا فریضہ نبوت میں شامل ہے تو اس میں تو کوئی وضاحت نہیں اور وہیں سے ایک واضح اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ انسان بھولنے کا عادی ہے اگر اسے بھولنے کا عادی نہ ہوتا تو ایک بتائی ہوئی بات کی یاد دہانی کی ضرورت کیا تھی
تو یہ مقولہ بھی آپ نے سن رکھا ہوگا، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان خطا اور نسیان سے مرکب، انسان کے خمیر کے اندر خطا بھی ہے، نسیان بھی ہے، بھولنا بھی ہے اور غلطی کرنا بھی ہے، یہ انسان کے خمیر ہے۔ یہاں شاخ در شاخ بہت ساری باتیں نکلنے شروع ہو جاتی ہیں۔ خطا کس کو کہتے ہیں؟ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے چند الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل بولے جاتے ہیں، وہ آپ سمجھ لیں۔ ایک لفظ ہے کذب، جھوٹ، اس کے مقابل کا لفظ ہے صدق، سچ۔ جب کسی چیز کو کہتے ہیں یہ کذب ہے تو مطلب یہ صدق نہیں، یہ جھوٹ ہے یعنی سچ نہیں، سچ ہے جھوٹ نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو الفاظ جس کے مقابل ہیں وہیں استعمال ہو تو اس کا صحیح مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ اور ایک لفظ ہے خطا اور ثواب۔ ثواب وہ سے ایک ثواب ہوتا ہے، ایک سواد سے، ثواب لکھتے سواد سے، تو ثواب کے معنی درست کے اور خطا کے معنی نادرست کے۔ جو درست نہیں وہ خطا، جو خطا نہیں وہ درست۔ تو یہ چیز خطا اور ثواب کا مقابل۔ اور ایک لفظ ہے حق اور باطل۔ تو جو حق ہے وہ باطل نہیں، جو باطل ہے وہ حق نہیں۔ لہذا خطا کو باطل نہیں کہتے، باطل جو ہے وہ حق کے مقابل کی چیز ہے، اور خطا جو ہے وہ ثواب کے مقابل کی چیز ہے۔ یہ درست، یہ نادرست۔ تو انسان جو مرکب ہے کس سے؟ خطا اور نسیان سے۔ یہ نہیں کہا کہ انسان مرکب ہے باطل اور نسیان سے۔ تو انسان سے خطا ہو سکتی ہے، تو اب جس کو بھی ہم انسان کہیں گے اس کے مقام کے لحاظ سے اس سے خطا ہو سکتی ہے، مگر اس کے مقام کے لحاظ سے۔ بعض چیزیں ہیں کہ جو اس کے مقام کے لحاظ سے خطا ہے اور ہمارے لحاظ سے وہ تقوی سے بھی بڑا درجہ رکھتا ہے، مگر انسان باطل اور نسیان سے مرکب یہ نہیں کہا۔ خطا اور نسیان۔ اور دوستو یہ بھی خدا کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے اندر بھولنے کا مادہ پیدا کیا۔ یہ بھولنا بھی خدا کی رحمت ہے۔ ہر چیز کا ایک رحمت والا پہلو ایک ذہن ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا بھول جانا رحمت، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا بھول جانا ذہن۔ اب رحمت زحمت کا فیصلہ بھول سے نہیں لگائیں گے، بھول کے نتیجے سے لگائیں گے کہ اس بھول کا نتیجہ کیا۔ اگر نتیجہ اچھا تو ہم سمجھ گئے کہ بھول اچھی تھی، اور نتیجہ خراب تو ہم سمجھ لیں گے بھول خراب۔ نتیجے سے لگائیں گے، اس لیے کہ کیسی کیسی مصیبت آفتیں غم ہمارے اوپر آتے ہیں۔ اگر ہمیں بھولنے کی عادت نہ ہو تو ہماری زندگی تلخ ہو جائے۔ آج کسی کے گھر کوئی بیٹا مرتا ہے، کس قدر وہ مشتری و بے چین رہتا ہے، مگر یہ بے چینی کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔
پھر کچھ دنوں کے بعد آپ اس کا احساس بھی نہیں کرتے. کیوں؟ بھولنے کی عادت ہے. اگر یہ بھولنے کی عادت نہ ہوتی تو کچھ ایسی شخصیتیں چلی گئیں کہ انہی کی یاد میں لوگ تباہ رہتے. مگر بھولنے کی عادت نے انسان کو مزمحل ہونے سے اور ہمیشہ غمزدہ رہنے سے بچا دیا. ورنہ بتاؤ، سرکار نے جب نگاہ اب روپوش ہوئے تھے تو اگر بھولنے کی عادت نہ ہوتی تو صحابہ کرام سے وہ کام ہو سکتے تھے جو ہو گئے. سرکار کے جانے کے غم ہی میں وہ پژمردہ رہتے، کوئی کام نہ کر سکتے. مگر اس بھولنے نے بہت عظیم کام انجام دیا. میں اور تیزی سے آپ کو لے لوں. تھوڑے سے وقت میں بڑی دشواری یہ ہوتی ہے کہ کون سے پہلو کو زیادہ صاف کیا جائے. سب سے پہلی بھول ہوئی تھی حضرت آدم سے. فنسیہ، خدا نے عہد لیا تھا، حضرت آدم سے بھول گئے. بھول کر ارادہ نہیں تھا. یہ تو قرآن شرط، ہم نے ارادہ نہیں پایا، عزم نہیں تھا، بھول تھی. بس بھول گئے. نہ بھولتے تو کیا ہوتا، بھولے تو کیا ہوتا. اگر وہ نہ بھولتے تو نہ کھاتے. گندم نہیں کھاتے نا، یہی تو ہوتا. نہ کھاتے نہ نکلتے، جنت سے بھی نہیں نکلتے. جب نہ نکلتے تو اب دو حال سے خالی نہیں کہ جو ذریات پشتے سیدنا آدم میں رکھے گئے اس میں کافروں کی بھی روحیں ہیں، کافروں کی بھی ذریات ہیں اور مومنین بھی ہیں. مومنین بھی ہیں، دونوں ہیں نا. تو اب دو ہاتھ سے خالی ہو کہ یہ پیدائش جنت میں ہو، پھر تو کافر بھی جنت میں اور نہ ہو تو مومن بھی جنت سے باہر. نہ مومن کا ٹھکانہ وہ بنے، نہ کافر کا وہ ٹھکانہ بنے. تو اب اس پھول نے کیا کیا کہ جو جہاں کا مستحق تھا اسے وہاں پہنچا دیا. جب باہر آ گئے، پھول کی وجہ سے جب باہر آ گئے تو جن کو جنت میں جانا ہی نہیں انہیں یہاں چھوڑ دیا، اور جن کو جانا ہے ایمان کے ذریعے وہاں پہنچا دیا. اس پھول سے ایک فائدہ ہوا. اور ایک بات بتاؤ، اگر یہ پھول نہ ہوتی تو پھر یہ انبیاء و مرسلین کا وجود کیسے آتا؟ یہ خاتم النبیین کی ولادت کیسے ہوتی؟ اگر یہ پھول نہ ہوتی تو یہ بیضا کی چمک کون دیکھتا؟ دم مسیحائی کا اعجاز کون دیکھتا؟ اس نے یوسفی کے جلوے کون دیکھتا؟ اگر یہ پھول نہ ہوتی تو اس پھول کے نتائج بتا رہے ہیں کہ یہ پھول وہ مقام رکھتی، بہت اونچا مقام اس پھول سے. اسی لیے اس کے لیے جو خطا کا لفظ استعمال کیا گیا تو خطا جس کو ذلت تلش کیا، اور اس میں بھی احتیاط کیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا. ارادہ خود تو تھا، پھسلا دیا. ایسا ماحول بنایا کہ پھسل گئے. تو پھسلنے والا مجرم نہیں ہے. آپ چلے جا رہے تھے، راستے میں راستہ صاف تھا، چکنا تھا، پیر پھسل گئے، آپ گر پڑے. والا جب گرتا ہے تو مجروح تو ہوتا ہے اور مجرم نہیں ہوتا. چوٹ تو لگے گی نا، چوٹ تو لگے گی. گر پڑا تو چوٹ لگے گی اس کو، سر پھوٹے چاہے پیر ٹوٹے، چوٹ جس حساب کی ہو مگر چوٹ تو لگے. مگر اس کو لوگ مجرم نہیں کہیں گے بلکہ دوسرے
ہاتھ دوڑیں گے بچانے کے لیے، قریب والے کی نظر ہوگی تو بچانے کے لیے دوڑیں گے. پھسل گیا بیچارہ، پھسل گیا، تو اس کو سب بیچارہ ہی کہیں گے، مجرم نہیں کہیں گے. مجرم نہیں کہیں گے. پھسلنا بے ارادہ بلا قصد کوئی کام ہو تو اس کو پھسلنا کہتے ہیں، اور جان بوجھ کے ہوتی ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ پھسل کر، اور وہ بھی شیطان نے پھسلا دیا، شیطان نے پھسلا دیا. اور اس ڈھنگ سے پھسلایا، اس ڈھنگ سے کہ یہ سمجھا دیا کہ ایک درخت ہے جو شجرۃ الخلد، اس درخت کے دانے کو جو کھا لیتا ہے وہ جنت سے باہر کبھی نہیں ہوتا. سمجھا؟ جنت سے باہر کبھی نہیں ہوتا. اب جنت میں رہنے کا شوق، اور اس پر اس نے اور کیا پھسلا، چکناہٹ اور بڑھا دی، خدا کی قسم کھا کے. اب یہ کوئی ایمان والا سوچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی جھوٹی قسم کھائے. اور اس کے بعد بس یہی چیز بھول گئے کہ یہی تو وہ درخت ہے جس سے روکا گیا. بس یہی بھول گئے، بس یہی چیز بھول گئے، یہی تو وہ درخت تھا جس سے روکا گیا تھا. تو وہ ذلت پھسل گئی. مگر دوستو، اس ذلت کے نتائج، اس خطا کے نتائج ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ اتنا شاندار، اور میں تو سمجھتا ہوں اسی ذلت کا صدقہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہو. ہم رسول پر ایمان لائے، ان کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں آیا، اور یہ اسی ذلت کا نتیجہ ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ صرف رسول کی امتی ہی نہیں، وہ خدا کے محبوب ہوتے ہیں. ایسی ذلت جو بندے کو خدا کو محبوب بنا دے، ایسی ذلت جو بندے کو جنت کا مستحق بنا دے، تو وہ ذلت ہے، وہ خطا ہے. مگر وہ خطا کس لیے کہتے ہیں؟ ان کی شان کے لحاظ سے. ہماری شان کے، ہمارے حساب سے خطا نہیں. کبھی کبھی ایسی بات ہوتی ہے نا کہ بعض چیزیں کہتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو نیکوں کی نیکیاں ہیں یہ مقربین کے لیے گویا گناہ. نیکوں کی نیکیاں وہ مقربین کے لیے گناہ. آپ نے 5 وقت نماز پڑھ لی، آپ کا کام تو پورا ہو گیا. مگر جو مقربین ہے اس نے ابھی نے کیا کیا؟ صرف 5 وقت. تو انہوں نے تہجد بھی شروع کر دیا، شاک بھی شروع کر دیا، اشراق بھی شروع، اور جتنا پڑھتے جا رہے ہیں سمجھتے ابھی کچھ کمی ہے. پڑھتے چلے جا رہے ہیں ابھی کچھ کمی ہے، ابھی کچھ کمی ہے. تو یہ اس پر مجھ کو ایک لطیفہ ہوا، یاد آیا کہ ایک عالم دین یہاں ایک سید صاحب پڑھتے تھے. تو انہوں نے صاحبزادے سے پوچھا کہ سید صاحب آپ دن بھر میں، رات و دن میں ملا کر کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ کہا حضور 5 وقت کی پڑھتا ہوں. تو مسکرا کہتے میں پٹھان ہو کے 5 وقت کی پڑھتا ہوں، آپ سید ہو کے 5 وقت پڑھتے ہیں. یعنی کچھ فرض واجب بتانا نہیں، بتانا یہ ہے کہ جس کا مقام اونچا ہوتا ہے وہ صرف فرائض و واجبات پر قناعت نہیں کرے. ہاں تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ تم ہر خطا کو باطل مت سمجھنا. بعض چیزیں خطا ہوتی ہیں مگر حق ہوتی ہیں خطا، اس لیے کہ باطل جو ہے وہ حق کے مقابل ہے، اور خطا جو ہے وہ درست ثواب کے مقابل ہے. جو خطا ہے وہ ثواب نہیں، یہ ٹھیک ہے. جو ثواب ہے وہ خطا نہیں، مگر جو خطا ہے وہ باطل ہے، ایسا نہیں. اور اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں، بہت آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے. 3-4 منٹ باقی ہے.
ایک صاحب پہنچے کسی ایسے صحرا میں جہاں انہیں کسی قبلے کا پتہ نہ، قبلہ ہے کہ نہیں، اور نہ کوئی بتانے والا، اور ابر بھی ایسا چھا گیا کہ آسمان پر بھی کوئی نشانی نہیں جس سے وہ اندازہ کر سکے۔ نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھنے کے لیے، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ تحری ہے، یعنی دل سے سوچے کہ اس کا دل مائل کی طرف، دل کس کو، اب یہاں سے اجتہاد شروع ہو گیا، اب اجتہاد کرو کہ سوچو کہ دل کدھر مائل ہوگا۔ اب مثال کے طور پر آپ کا دل مائل ہوا ادھر، تو کہا بس اب شروع کرو۔ آپ نے ایک رکعت پڑھ ڈالی، جب کھڑے ہوئے پھر دل کا خیال بدل گیا، او میں غلط کھڑا تھا، قبلہ تو ادھر ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ چونکہ اس رکعت کو تو نے یقین کی بنیاد پر پڑھا ہے، اس کو باطل مت کر، لہذا رخ موڑ لے۔ اب اس پر رہو گے تو اب تو شک والی بات ہوگی، پہلے تو یقین والی تھی نا۔ اب گھوم جاؤ، اب گھوم کے آپ نے پھر پڑھ لیا اطمینان سے، ایک رکعت پھر پہنچے تو پھر خیال ہے کہ وہ بھی غلطی ہو گئی، قبلہ تو ادھر ہے، تو کہا کہ ٹھیک اب ادھر گھوم جاؤ۔ مختصر یہ ہے کہ 4 رکعت 4 طرف گھوم کے آپ نے پڑھ لی آپ نے، اور ہر رکعت یقین کی بنیاد پر۔ تو بتاؤ کیا چاروں طرف قبلہ؟ یہ یقین ہے کہ درست ایک ہے اور 3 نادرست، یہ یقین صرف ایک ہی درست، چاروں طرف قبلہ نہیں۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ چاروں طرف قبلہ ہو گیا تیرے ارادہ کر لینے سے، قبلہ چاروں طرف نہیں ہوا، قبلہ ایک ہی طرف ہے، تو 1 ثواب 3 خطا، 1 ثواب 3 خطا، مگر حق چاروں، حق چاروں، یہ بھی حق وہ بھی حق، اس لیے کہ ہر ایک کی بنیاد یقین پر، اور یقین کا اتنا شریعت لحاظ فرماتی ہے کہ اگر آپ کسی طرح رخ کر کے یقین کے ساتھ پڑھیں کہ قبلہ ادھر ہے اور ادھر نہیں بھی ہے، جب بھی نماز ہو جائے، اور جدھر آپ کا قبلہ ہے ادھر ہی رخ کر کے یہ یقین ہو کہ قبلہ ادھر نہیں وہ ہے، آپ ادھر رخ کر رہے نا، یقین ہو کہ قبلہ ادھر نہیں ہے مگر ہے، پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو اصل میں یقین اسی کو کہتے ہیں تحری۔ تو صادق کاذب یہ الگ چیز، حق باطل یہ الگ چیز، خطا اور ثواب یہ الگ چیز۔ بس 2 جملوں میں ایک بات اور سن لیں، یہ جو 4 مسلک ہیں، یہ حنبلی، یہ شافعی، یہ مالکی، یہ تو سب نے مسائل اخذ کیے، درست تو ایک ہی ہوگا نا، 3 تو خطا ہے، درست تو ایک ہی ہوگا، 3 تو خطا ہے، خطا ہونے کے باوجود چاروں حق ہے۔ جس راستے پر جو چلے گا وہ حق راستے پر، چاروں حق ہے، درست ایک حق۔ اسی لیے حنفی کیا کہتے ہیں کہ ہم ہی درست ہیں، حنفیوں کی بولی کیا کہ ہم درست ہیں، اپنی درستی کا اگر یقینی نہ ہو تو عمل بھی نہیں کر سکتے نا، ہم درست ہیں مگر خطا کا احتمال ہے، ہم یوں بولتے ہیں ہم درست ہیں مگر احتمال خطا کا بھی ہے، اور ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ خطا ہے مگر احتمال درست کا بھی ہے۔ بہرحال ابھی تو بات اتنی ہی چل رہی تھی کہ ہم بھول اور خطا سے مرکب ہیں، اب کیا کیا بھولتے ہیں وہ بھی آپ خوب جانتے ہیں، اور رسول نے کیا کیا یاد دلایا، اس مختصر سے وقت میں اس کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا
الحمد للہ رب العالمین.